اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلى یا رسول اللہ قال الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمواظرة على العمل الصالح صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ماہ سازندگی و ماہ بندگی، اور ہم نے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا کوئی موقع اور محل مخصوص نہیں ہے۔ جب انسان کو توفیقات الہیہ مل جائے تو سمجھ جائیے اس کے سدھرنے کا وقت آ گیا ہے، سنورنے کا وقت آ گیا ہے۔ نہ یہ کہ ہم کسی خاص موقع کے لیے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جب یہ ٹائم آئے گا تو ہم سدھر جائیں گے۔ مثلاً علیہ السلام، مثلاً جیسے ہمارے سماج میں ایک رائج فکر جو چلتی ہے، وہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے پورا وقت مسجد کو دیں گے۔ یعنی یہ ایک انسان کی فکروں میں یہ بات پیوست ہے، یہ بات پائی جاتی ہے، اس کی شرست میں اور اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بزی لائف اور تمام ذمہ داریوں سے ہم چھٹکارا پا لیں گے تو بس اللہ ہی اللہ کرنا بچے گا، اور اس کے علاوہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو نوجوان علیہ السلام لالچی کم ہے، بوڑھا لالچی زیادہ ہے۔ یعنی نوجوانوں کو اپنی اتنی روزگار کی شاید فکر نہیں ہے جتنی فکر کے اوپر ایک ضعیف ڈٹا ہوا ہے کہ بس ہم یہ کیسے کر لیں، یہ کیسے چھوٹ جائے، یہ کیسے ممکن ہو جائے۔ تو اب نہ وہ اپنی کہی ہوئی فکر پر باقی ہے کہ جب یہ کہہ رہا تھا جب ہم یعنی ریٹائر ہو جائیں گے تو پورا وقت دیں گے، معلوم دیا پہلے ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اسی میں اللہ کے لیے بھی عبادت کا ایک موقع وہ ایڈجسٹ کر لیتا تھا۔ لیکن جب وہ فری ہو گیا تو وہ کاہل ہو گیا، گھر سے نکلنا اسے پسند نہیں رہا۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو اگر اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے تو اتنے میں کیا ہوگا میرا۔ وہ اپنی عادت کے اوپر متوجہ نہیں ہوتے بلکہ فوراً دوش یہ دینے لگتے ہیں کہ صاحب گرمی بہت ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ اے سی ویسی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ 4850 ٹمپریچر سے اوپر یہ نہیں جھیل پاتا۔ آپ چاہے جو بھی اے سی لگا لیے کمپنی کی، اس کے اوپر ٹمپریچر کیا تو آپ کا اے سی فیل ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ چیز بتانا چاہتی ہے کہ بس آسائش ایک لمٹ تک ہے، آرام ایک لمٹ تک ہے، اگر وہ لمٹ کراس ہوئی تو آرام ختم۔ کبھی ہم نے یہ بھی توجہ دی کہ اللہ نے جو جہنم کا ایندھن رکھا ہے اس کی گرمی کتنی ہوگی، اس کے لیے کوئی اے سی اسی کا انتظام کیا؟ کیا قبر میں اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر کے جائیں گے کہ جو قبر ہماری حفر من حفر النیران وروضۃ من ریاض الجنہ، دو میں سے ایک کیفیت اور کنڈیشن ہوگی، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا
یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو ماہ سازندگی ہے، ماہ بندگی ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کتنا وقت اللہ کے لیے مخصوص کیا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے بھی میں نے یعنی بوڑھوں کی اور بزرگوں کی مثال دی، ایسی بچے ہیں، بچوں کا جب تک اسکول کھلا رہے گا تو معلوم لیا وہ ہر چیز میں پنچول ہیں، یعنی ہم ٹائم سے اسکول بھی جائیں گے، ہم ٹائم سے ٹیوشن بھی جائیں گے، ہم ٹائم سے مکتب بھی جائیں گے، ہم ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا سب پنچوالٹی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اسکول بند، مکتب بند، ٹیوشن بند، کھانا پینا ٹائم سے بند، سونا جاگنا ٹائم سے بند، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ چیزیں اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ جب تک ہم ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں تو ہم پنچول ہیں ہر چیز میں، اور جہاں ذمہ داری کے بوجھ کو ہم نے الگ کنارے پھینکا، تہاں جتنی چیزیں انجام دیتے تھے اس کو بھی ہم نے کنارے چھوڑ دیا۔ اب آپ اس بچے سے کہیے صاحب زبردستی آؤ مکتب پڑھنے کے لیے، تو کیا کہے گا؟ کہے گا اسکول کی چھٹی کے لیے مکتب کیوں جاؤں؟ ولو وہ مکتب کے ٹائم کے اوپر سائیکل چلاتا دکھ جائے، ولو وہ مکتب کے ٹائم پہ باہر ٹہلتا دکھ جائے، ولو وہ مکتب کے ٹائم پہ، لیکن ایسے موقع پر ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ صاحب ہمیں کچھ بننا بھی ہے، ہمارے بیٹے کو کچھ بننا بھی ہے۔ اس کے بعد جہاں انہیں پتہ چل جائے صاحب ایگزام ہونے والا ہے تو بس بچہ نہ آتا ہو تو بھیج دیں گے، اس کے بعد اگر فیل ہو گیا تو سارا دوش مولوی مولانا یا مدرس کے اوپر، جو پڑھانے والا ٹیچر معلمہ ہوتی ہے اس کے اوپر مڑ دیں گے۔ یہ نہیں پلٹ کر کے سوچیں گے کہ غلطی کہاں پر ہم نے کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ جو سنورنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، یہ اللہ نے جو ہمیں موقع فراہم کیا ہے، یہ اللہ یہ موقع جو ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم نے کتنا استفادہ کیا؟ بالکل ویسے ہی جیسے آپ سروس کے لیے، آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے، آپ اپنے روزگار کے لیے، آپ اپنے کاروبار کے لیے جیسے پنچول اٹھتے ہیں ساری ذمہ داریوں کے ساتھ، انہیں ذمہ داریوں میں ہر چیز ایڈجسٹ کی جاتی ہے، اور اگر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جہاں پر اگر ہمارا ٹائم کہیں پر نہ ایڈجسٹ ہو رہا ہو تو ہمارے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یعنی جائے گزین کرنے کا وقت نہیں کہ بھائی ابھی نماز کا وقت ہے، اس وقت کام آ گیا تو جو کام اس وقت نپٹائے اس کام کے اوپر ہم اس کو نماز پڑھ لیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہے کھانا اگر لیٹ ہو گیا تو یہ نہیں چھوٹ سکتا صاحب، اگر ہم کھانا 1 بجے کھاتے ہیں تو معلوم ہے 1 بجے 2 بجے تک اگر کسٹمر بیٹھا ہوا ہے تو ہم 2 بجے اٹھ کر کے جائیں صاحب کھانا کھا کے جائیں، اگر وہ 3 بجے تک بیٹھا تو 3 بجے اٹھ کے جائیں گے، 4 بجے تک ہے تو 4 بجے جائیں گے، لیکن جائیں گے۔ اب ایسے ہی کیا ہم بھی نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں صاحب نماز نہیں پڑھی ابھی جا کے پڑھ کے آتے ہیں پھر آئیں گے؟ اللہ کی عبادت کے لیے کیا ایسا ریپلیسمنٹ ہمارے پاس ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے کیا کوئی ایسا برنامہ یا ایسی پروگرامنگ ہم نے کوئی کر رکھی ہے؟ نہیں کر نہیں رکھی، کیونکہ اللہ کو ہم نے بہت آسان سے شے میں، بہت آسان سے جسے کہتے ہیں نادیدہ وقتوں میں لا کر کے ڈھال دیا ہے کہ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں پڑھا تو مطلب ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، احساس گناہ ختم ہو گیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اندازہ لگائیے اور سوچئے ذرا سا، اللہ کبھی کسی کا رزق نہیں بند کرتا، چاہے کتنا بھی بڑا وہ ظالم ہو، جابر ہو، متکبر ہو، مستکبر ہو، آخر کچھ بھی ہو، اللہ کیا بند کرتا ہے؟ توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، چاہے ہم ہو، چاہے آپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب آئیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہمارا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو پا رہا ہے اور چھوٹ رہا ہے تو ہمیں پلٹنا چاہیے وہی ریپلیسمنٹ کی طرف کہ صاحب کیوں چھوٹ رہا ہے۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اگر جیسے میں یعنی نماز چھوٹ گئی، ایک اتفاقی ہوئی، ایک یہ ہو گئی جان بوجھ کر کے احساس مر گیا، معلوم لیا آنکھ دیر سے کھلی کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی نہیں کیا، پروردگارا کیا بات تھی تو نے سویرے ہمیں توفیق عبادت چھین لیا،
जैसे कुछ लोग, अभी आपको याद होगा 1-2 जुमा पहले मैंने एक मिसाल दी थी तस्बीह की पढ़ने की। सही, जो लोग तस्बीह पढ़ें ये इनके मादर से आती, इनकी आदत नहीं जाए, ये आदत है मेरा। समझ रहे हैं क्यों? तस्बीह की मिसाल इसलिए दी थी कि बाज़ औकात अगर हम बैठ करके तस्बीह के दाने किसी ख़ास वक्त में पढ़ें तो तस्बीह भी वो सवाब नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से टकराया। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, अव्वले वक्त नमाज का वक्त हो गया, जमात की बात नहीं कह रहा हूँ, हम अपने घर के ऊपर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मालूम दिया वो कुरान खोले बैठे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और अव्वले वक्त गुजर गया। अब ये बता दिए अव्वल वक्त नमाज अफजल थी या कुरान पढ़ना अफजल था? क्योंकि अव्वल वक्त का सवाब बहुत ज्यादा है, आप शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अब यहीं पर कुछ अगर अफराद यही कह रहे साहब क्या कुरान पढ़ना गलत है? हम क्या कर रहे थे, कुरान ही तो पढ़ रहे थे। नहीं, तू समझा नहीं, तेरी फिक्रों तक मेरा मैसेज नहीं गया, क्योंकि मेरा मकसद टकराना नहीं है कि जो यानी मौके पर अगर हमने तस्बीह को पढ़ दिया तो आपने तस्बीह पकड़ लिया। ये मिसाल इसीलिए दी गई थी कि जब खुतबे के दरमियान तस्बीह पढ़ना जाए इश्काल हो सकता है, तो बातें करना बदर्जे अतम इश्काल है। यानी जब हम तस्बीह पढ़ने पर एक एतराज हो सकता है शरीयत को, तो अगर हम बातें कर रहे हैं बैठ करके, मैसेज ये जाना चाहिए। और जाता क्या है साहब, उन्होंने तो खुतबे में कह दिया तो तस्बीह नहीं पढ़ सकते, जबकि रिकॉर्डेड हैं सारे खुतबे और सब नेट पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब नेट पे नहीं, नेट पे आप ना समझ में आए, मेरी ज़बानी सुनिए जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि एक टॉपिक पर, एक मौजू पर एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। यानी हम किसी चीज़ को आपको संवारने के लिए कहें और आप संवरने के लिए ना तैयार हों। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके बाल लंबे लंबे हो जाए, दाढ़ी के बाल बढ़ जाए, और उसके बाद आप नाई कह रहे हैं कहा भाई देखो काटना नहीं, मेरी जुल्फे संवार दो। संवार देगा वो? क्यों? ये अक्ल में है कि अगर हम नाई किया गए हैं तो हमने इसका मतलब उसको इजाजत दे रखी है कि साहब आप मेरे बालों की जुल्फों को, मेरी दाढ़ी के बालों को बराबर कर दिए, ताकि जो इधर उधर बिखरे और बेढंगे लग रहे हैं ये सही लगने लगे। अब कोई साहब बिगड़ रहा है, साहब ये लीजिए इतनी मुश्किल से तो हमने लंबे लंबे बाल बढ़ाए थे, आपने उठाया काट दिया। तो इसका मतलब फतूर यहां पर नहीं है, फतूर उसकी जहनियत का है कि वो उसे आरास्ता होने में कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें पकड़नी पड़ेंगी। तो हम ना कुछ छोड़ना चाहते हैं ना कुछ पकड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आजाद रहे। सलवा तो पढ़िए कम से कम। आप गौर कर रहे हैं? यानी माहे साजंदगी और माहे बंदगी इतना आसान नहीं है खुतबे को समझना, लेकिन हम इतने समझदार हैं कि मौलवी के जबान खुलने से पहले ही हम बता देते हैं मौलाना साहब अब इसकी बात क्या करें, और उसके बाद ये भी बता देंगे ये गया किस पर। ऐसे लगता है जिब्रील अमीन बने बैठे हों, जैसे रसूलुल्लाह के ज़माने में इन्होंने अब ये कहा, उन्होंने अब ये कहा, वो उनके बारे में है। ये इतने जिब्रील तो हमें नहीं चाहिए अपने समाज में। सलवा तो पढ़िए कम से कम। समझिएगा, यानी मैं मैसेज देना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को समझिए कि मतलब किसी मकसद पर पानी फेरना बहुत आसान है, लेकिन मकसद पर रवा दवा होना बहुत मुश्किल है। सही है? मतलब अभी जैसे मैं सामने की आपको मिसाल दूं, अभी मौलाना लमदार आए और आने के बाद देखा साहब अंदर भी नहीं बिछा, बाहर भी नहीं बिछा, और बाहर बिल्कुल सन्नाटा है या नहीं है? है, ऐसे ही था। अब ईमानदारी से बताइए, ये मोहतरम सादिक साहब हमारे, अगर ये वहां से कैमरा वीडियोग्राफी करते हुए आते कैमरा लेकर के, और उस बात कहते साहब ये कोई मस्जिद है, अजान के वक्त में 5-7 मिनट बचे और अभी तक फर्श नहीं बिछा, तो ईमानदारी बताइए, और इसी को ये वायरल कर दें तो जितने बेचारे आने वाले हैं वो कहेंगे साहब लगता है वहाँ कोई बवाल हो गया है, आज तो नमाज नहीं पढ़ने जा सकते। कहा अभी तक बताइए 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट अजान होने में, और फर्श वर्श नहीं बिछा है। अब सवाल यहीं पर मैं एक आपसे करता हूँ, जो लोग आए थे इन्होंने क्या किया?
سوال میرا یہ ہے جو آ گئے تھے ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا, یا جو ذمہ دار تھے وہ آئے کیوں نہیں؟ ان کو کٹگھرے میں نہیں رکھا جائے گا, رکھا جائے گا. اب آپ علیہ السلام, اب میں آپ سے اگر کہوں آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہوں اور آپ کے گھر میں ایسے ہی برتن سرتن ادھر ادھر پڑے ہوں, بھائی چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے, سمر ویکیشن ہے, اور اکثر جو ہیں سب اپنے اپنے میکے گئی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں بھی ایسے ہی حال ہے کچھ, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب اپنے یہاں گئی ہوئی ہیں. اب ایسے موقع پر اگر مہمان آنے والے ہوں تو یہ جو انسان کبھی گلاس اٹھا کر کے نہیں رکھتا تھا وہ کیا کر جلدی سے چادر برابر کرے گا, تکیہ بھی سیدھی کرے گا, وہ بھی کرے گا, یہ بھی کرے وہ بھی کرے. کیوں؟ تاکہ آنے والا یہ نہ دیکھ پائے گھر گندا ہے. اب ایماندار جی بتائیے, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں آنے کے بعد کتنی ذمہ داری نبھائی؟ آنے کے بعد یہ سوچا کہ صاحب بچھا نہیں, لاؤ میں بچھوا دوں, لاؤ یہ کام میں ہاتھ بٹا لوں, لاؤ میں یہ ذمہ دار ہو جاؤں. یہ سوال تم سے کل کیا جائے گا, یہ نہ سوچنا کہ نہیں میری ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے. نہیں, تمام مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر چیز میں حسنات میں بڑھ چڑھ کر کے کیا کریں, حصہ لیں. لیکن ہم نے حسنات کو معین کر دیا ہے کہ صاحب بچھائیں گے یہ, اٹھائیں گے یہ, معین یہ کر دیا. جیسے آج ہماری قوموں میں اگر دیکھا جائے تو ایک مینٹالٹی جس کا نتیجہ غلط آج تک نکلتا چلا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے غاصبین کو صرف محدود کر دیا ہے, اپنے زمانے کے غاصبین کو یاد نہیں رکھا, آنے والے زمانے کے غاصبین کو یاد نہیں رکھیں, اس لیے کہ بس فدق کے غاصبین بہت ہیں, انہی پہ جوتے چلنے چاہیے, اس کے بعد چاہے جتنوں کا مال ہڑپتا جاؤ اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہ ہو. آپ سوچ رہے ہیں یہ, یعنی اس کا مطلب نتیجہ کتنا غلط نکلا, یعنی جو بھی غلط ہو غلط کہو تاکہ اس کو اس کی غلطیوں کا احساس ہو, تاکہ اسے پتا چلے کہ صاحب غلطی کی ہے. لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے, ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو جو ایک شرمندگی اور پشیمانی جسے کہتے ہیں جو انسان کو توبہ کی طرف لاتی ہے, ہم توبہ کی طرف اسے آنے نہیں دیتے, اسے اور ہٹ دھرم اور ضدی بنا دیتے ہیں. ہمیں تم تو بڑے والے ہو, پیسے والے ہو, یہ والے ہو, وہ والے ہو, جبکہ قرآن پڑھے تو اگر میں قرآن کی آیتیں یہاں سے پڑھنا شروع کر دوں تو پتہ نہیں کتنوں کے قرآن کی آیتیں چپک جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں جہاں پر سنورنا چاہیے. ہم جب کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے, وہاں جا کر کے کیوں چینج ہو جاتے ہیں؟ وہاں تو سوچتے ہیں بس کیسے وہاں پر ٹوٹا پھوٹا جھاڑو مل جائے تو ہم ویڈیو بنوا کر کے ڈال دیں, صاحب یہ ہندوستان سے زائرین آئے تھے اور انہوں نے وہاں کے امام کے روزے کے فرش کے پاس جو ہے جھاڑو لگائی تھی. یہی جھاڑو آ کر کے مسجد میں کیوں نہیں لگا پاتے؟ یہی جھاڑو آ کر کے یہاں کی امام بارگاہوں پہ کیوں نہیں لگا پاتے؟ مسجدوں اور نیک جگہوں پر کیوں نہیں لگا پاتے؟ کیا خالی ثواب وہیں پر ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی بھوکا رہ جائے تو اس پیسے سے حج کرنے چلے جاؤ تو حج قبول نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہ کنڈیشن ہے تو اب آپ ذرا سا سوچئے ہم کتنے سیلفش ہیں, ہم کتنے مطلبی ہیں. جہاں پر مطلب ہوتا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں, جہاں پہ مطلب نہیں ہوتا وہاں پہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں سنورنا کب ہے, ہمیں سدھرنا کب ہے؟ اتنی لائف ہم نے بتا لی, اتنا موقع ہم نے بتا دیا, ہم نے اتنا موقع زندگی کا جو تھا وہ گزار دیا, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے سوائے اس کے کھاؤ پیو جیو بیوی بچے اور الی آخر. کبھی تم نے کچھ اور بھی سوچا اس کے آگے بھی کچھ اور کرنا ہے؟ کبھی اس کے آگے تمہاری سوچ گئی, تمہاری فکر گئی؟ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلوم لیا مولانا صاحب نے خطبے میں خوب جھنجھوڑا رکھ کر کے, اب جب جھنجھوڑا تو ہم سدھر گئے, اس کے بعد جیسے ہی مسافہ کر کے باہر نکلے کون سا خطبہ, پھر وہی 90 9 99 1 ملاؤ بات تو پڑی ہے کم سے کم. یعنی آپ سوچ رہے ہیں, یعنی ہم نے
مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایک محل تیار کر لیا کہ صاحب ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ جیسے ہی مسجد کے باہر گئے اور اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر قدم رکھا سب بھول گئے۔ تو آپ بتائیے آپ میں اور شیخ چلی میں کیا فرق ہے؟ ہے کوئی فرق؟ میں فکروں کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ کہیے صاحب وہ کیا تھا، ہم کیا ہے، یہ کیا ہے وہ، لیکن اس کی سوچ میں کہ معلوم نہیں ہے وہ کہیں اگر وہ انڈے کی ایک کیرٹ وہ لے کر کے جا رہا تھا، سمجھ رہے ہیں، تو سوچ رہا تھا 2 روپے ملیں گے تو یہ لاؤں گا، انڈے نکلیں گے، بچے نکلے، محل کریں گے، اور اس کے بعد جاتے جاتے ٹکرا گیا، گر گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا اے دیکھ کے نہیں چل رہا، کہا دیکھ کے نہیں چل رہا، تو نے میرا پورا خواب چکنا چور کر دیا، میں سوچا تھا یہ سندیش ملے کیا اور کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ تو کبھی کبھی ہماری بھی سوچ ایسے ہی ہوتی ہے، مسجد بیٹھے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ اچھا کام، وہ کام، وہ کام، وہ کام، وہ کام، اور جب گھر گئے تو سارے کام بھول گئے۔ اب آپ ذرا سا سوچئے، اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، کبھی آپ دیکھیے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، کیونکہ 8ویں امام کی بات میں نے اس لیے دہرائی ہے، ابھی آپ کی ولادت کل گزری، کل تاریخ آپ کی ولادت کا دن تھا، صحیح ہے نا؟ تھا۔ آپ نے اسپیشل کیا کیا؟ گھر پہ ایک مٹھائی بھی لے گئے ہوں گے نظر دلانے، بچوں کو یاد آ جائے ولادت کا دن ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں کیوں؟ جمعے کے لیے اسی لیے حکم دیا گیا ہے، تم جمعے کے دن اسپیشل کھانا لے کر کے جاؤ بچوں کو، گوشت کا حکم کھلانے کے لیے جمعے کے دن آیا ہے کہ صاحب اپنے اہل و عیال کو جمعے کے دن گوشت کھلاؤ۔ کیوں؟ تاکہ انہیں جمعے کے دن کا احساس ہے آج جمعہ ہے، انہیں احساس ہے، اسی کی بنیاد یہ سید الایام کو سمجھیں گے، اس دن کی فضیلت کو سمجھیں گے، جمعہ پڑھنا انہیں یاد آئے گا، جمعے کے دن اور بھی سارے کام کرنے، کیونکہ یہاں پر نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کسی خطبے میں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم حج کرنے نہیں جا پا رہے ہیں، ابھی تک نہیں جا پائے ہیں، تو یہ جو نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ نے اسی نماز جمعہ کے ثواب کو مساکین کے حج کے برابر ثواب رکھا ہے۔ اب اس کا مطلب ایک گوشت نہیں ہے، یعنی اس گوشت کے ذریعے جب ہم لے کر کے جائیں گے بچوں کو یاد آ جائے گا آج جمعہ ہے۔ سائیکالوجیکل چوٹ جسے اسلام کہتا ہے نا، دیتے ہیں، یہ سائیکو آپ کیوں نہیں سیکھ پا رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جو مکاتب جو بند ہوتے ہیں ولادت اور شہادت کے موقع پر، یہ اسی لیے تاکہ بچوں کو چھٹی کی وجہ سے یہ یاد دلا جائے آج کون سا دن ہے، اسپیشل ڈے ولادت کا یا معلوم دیا شہادت کا، امام کا دن، تاکہ ان کو بتاؤ کہ آج امام کی ولادت یا شہادت دن، تاکہ یاد ہو جائے۔ اور آج ہم کتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپنے سے لے کر کے گھر میں اسپیشل اپنے بچوں کے لیے کوئی ولادت کے موقع پر تحفہ لے کر کے گئے ہوں، یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، ہمیں یاد ہی نہیں، ہم کیا بتائیں گے؟ ہاں بس وہ تاریخیں یاد ہیں جن تاریخوں پر ہم شادی بیاہ رکھتے ہیں، اس میں ڈھونڈتے ہیں بتاؤ کون سی نیک ہے کون سی بد ہے، یہ تو تلاشتے ہو، ذرا سا اتنا ہی تلاش لو کون سا کھانا حرام ہے کون سا کھانا حلال ہے، اتنا بھی تلاش لو۔ شادی کے موقع پر تاریخیں تلاشنے والوں میں سے دے رہا ہوں لاسٹ، شادی کے موقع پر تاریخیں تلاشنے والوں، یہ اس وقت مانجا بھی صحیح موقع پہ ہو، یہ بھی صحیح موقع پہ ہو، نکاح بھی صحیح موقع پہ ہو، رخصتی بھی، تو جائیں گے تو آئیں گے تو یہ بھی، اور جب وہاں پر گئے اور معلوم دیا کھانا 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک کھانا کسی سے مقصود، دوسرا کھانا کسی سے مقصود، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے، ہم نے کہا ہم سے کیا مطلب، مسلمان کا مل ہے کھا لینا چاہیے، اور اس کے بعد منگایا، اس لیے کہ زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پائے۔ تو اب تاریخ نحس اور بد، اچھی تاریخ دیکھنے والا یہاں کیوں بھول گیا کہ یہ بھی نیک اور بد میں ہے یا نہیں ہے؟ صلوات تو پڑھیے کم سے کم، سمجھ رہے ہیں؟ تو سدھرنے اور سنورنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب موقع مل جائے تب غنیمت ہے، کیونکہ یہ ماہ سازندگی ہے اور ماہ
بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امام حسن عسکری علیہ السلام لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے؟ صحیح ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے کیونکہ ابھی تک ہم متوجہ نہیں ہو پائے کہ بندے کا تعلق بندگی سے کتنا، اور بندگی کسے کہتے ہیں، بندگی کا معیار کیا ہے، بندگی کے اخلاص کے مراتب کتنے ہیں، اور بندگی کے درجات کتنے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم پیدا ہو گئے، انسان بنایا، ہم انسان ہو گئے، اب انسان پیدا کیا تھا، پیدا ہو گئے، یہ سوچنا اور فرق کرنا بھول گئے کہ آیا ہم انسانوں میں انسان باقی بھی ہیں یا حیوان بن چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جانور بن گئے ہوں؟ شکل اور صورت سے انسان ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انسان کی فطرت شیطانوں والی ہو جائے پھر، انسان کی فطرت جانوروں والی ہو جائے پھر، کیونکہ اللہ نے بہت معمولی سا فرق رکھا ہے انسان میں اور حیوان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم کمالات کو سمجھیں گے نہیں، اگر ہم نے شجاعت کمال مان لیا تو کیا جانور میں شجاعت نہیں ہے؟ اگر ہم نے محبت کو کمال مان لیا، کیا جانور کے اندر محبت نہیں ہے؟ کیا ہم نے اگر وفا کو کمال مان لیا، کیا جانور کے اندر وفاداری نہیں ہے؟ اگر ہم نے بچوں کی پرورش کو کمال مان لیا، کیا بچہ اپنے بچے کی پرورش نہیں کرتا ہے؟ وہ بھی پالتا ہے، وہ بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ تو ایمانداری بتائیے فرق کیا رہ گیا؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی سوچنے کی زحمت کی کہ ہمیں سوچنا کیا چاہیے، بندگی کے کن مراحل تک ہمیں جانا چاہیے اور کہاں تک ہم جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی بندگی کی لذت کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اگر ہم بندگی کی لذت کو محسوس کر لیتے اور ہمارا آئیڈیل امام المتقین ہماری روحوں میں بسا ہوتا تو ہمیں پتا چل جاتا کہ مولا کائنات نے کامیابی کا معیار جو ہے یہ نہ علم کو قرار دیا ہے، نہ عمل کو قرار دیا ہے، نہ انسان کے زیادہ کھانے کو قرار دیا ہے، نہ انسان کی شجاعت کو قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات سے زیادہ شجاع کون تھا؟ ان سے زیادہ عالم کون تھا؟ ان سے زیادہ عامل کون تھا؟ الی آخر آپ جتنا کہتے رہیے، لیکن مولا کائنات نے ایک چیز بتا دی۔ ہم لوگ خالی فضیلتوں میں اور فضائل میں یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، کبھی اپنے اندر اتار کر کے بھی تو دیکھو۔ حقیقی آئیڈیل وہ ہوتا ہے جو ہماری روحوں میں بسا ہو، جو ہماری جسموں میں بسا ہو، ہماری زبانوں میں نہیں، ہماری فکروں میں اور ہمارے عمل میں ہو، یعنی ہماری پریکٹیکل لائف میں ہو۔ یعنی اگر مولا کائنات نے کامیابی کے موقع پر کبھی کوئی الفاظ ادا کیے ہیں تو دیکھو کب ادا کیا، کب کہا۔ کبھی آپ بتائیے، رب کعبہ کی قسم، جیسے ہم نے کہا بہت سارے افراد ایسے ہیں قسم کھانے کو معیار سمجھتے ہیں، قرآن اٹھا لیا،
मालूम दिया जाकर के अलम पकड़ करके बैठ गए, मालूम दिया ताबूत पकड़ करके बैठ गए, मालूम दिया काबे को के पर्दे को पकड़ करके बैठ गए, मालूम दिया ताबूत के पर्दे को पकड़ करके बैठ गए, कसम खा रहे हैं हम ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे नहीं। अल्लाह के बंदों, तुमने इन चीज़ों को बहुत हल्का समझ रखा है। कभी आप सोचिए, इसकी अहमियत और अजमत जानते हो, इनके मर्तबे को जानते हो? कभी तुमने देखा हो मौला कायनात ने अलम उठा करके, जो अलम के अलमदार थे उसको उठा कर कहा मैं इसकी कसम खाता हूं? क्यों? समझ रहे? कभी सोचिएगा जा करके मेरे अजीजों। किसी पर कोई कमेंटमेंट नहीं, एक मैसेज देना चाहता हूं सिर्फ। लेकिन जो मौला कायनात ने कसम खाई, वो किस चीज की कसम खाई? रब्बे काबा की कसम। इसका मतलब काबा अहमियत वाला है, इसका रब इससे कहीं ज़्यादा अहमियत वाला है। और अगर कोई भी चीज़ कसम खाने के लायक है तो मौला कायनात ने बता दिया कामयाबी भी कहाँ पर है और किसकी कसम खाई भी जा सकती है, क्योंकि जितना मेयार तुम्हारा बुलंद होगा अजमत। आज आप बताइए, हमने देखा जो जितना झूठा है वो उतनी ही कसम खाता है। और ना यकीन हो तो आप बेकनगंज की तरफ चले जाइए ज़रा सा, आप बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप चलिए बकर मंडी चले जाइए और दूसरी जगहों पर चले जाइए, इतनी कस्में खा खा करके और सामने वाला पता चल रहा है झूठ बोल रहा है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, पैगंबर कहते हैं। पैगंबर क्या कहते हैं? मनकस समा कज़्ज़बा, जो ज्यादा कसम खाता है वो सबसे ज्यादा झूठा है। पल पल पे कसम। कभी आप किसी से गुफ्तगू कीजिए 10 मिनट की और सिर्फ उसको पिनका दीजिए तो अभी देखिए सामने वाला कितनी कस्में खा जाएगा। जितने लफ्ज नहीं बोले उससे ज्यादा कसम खा जाएगा। पैगंबर क्या कहते हैं? कहते हैं झूठा है, क्योंकि इसने कसम को अपने जैसा समझ रखा है, क्योंकि इसकी नज़र में कसम की अहमियत नहीं है। अब समझ रहे हैं ना, बंदगी का मेयार अगर कहीं पर जा सकता है तो पहले बंदे होना पसंद करो, रब को पहचान लो कि जो इन दोनों के राबिते को बरकरार करता है और जो उस चीज से हासिल होती है वो चीज है बंदगी। और ये चीज हासिल किससे होती है? मामलात के जरिए। आज आप बताइए हमारा लेन देन कितना है? अभी यहां पर मौलाना अलमदार अपना मोबाइल भूल जाए और यहां का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दें और मुसाफिर करके घूम जाए, पता ना चले, तो बताइए ये तो मोबाइल है 20-22 हजार का, मियाँ 10-10 रुपए पर ईमान खराब करने वाला मुसलमान, एक एक बीड़ा पर बिक जाने वाला, ये 20-22 हजार मोबाइल तो ज्यादा है। हाँ, इसी की जगह पर कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं। 1 रुपया अगर मस्जिद में कहीं गिरा मिल गया, ला करके पहुंचा के इस ऐलान कर दिए कि ये हकीसी ही शय, लेकिन किसकी है? इसका मतलब यह है कि कैटेगरी पाई जाती है, बस देखना यह है कि किस ज़र्फ में अब्दियत है, किस ज़र्फ में अब्दियत नहीं है, किस ज़र्फ में ईमानदारी है, किस ज़र्फ में ईमानदारी नहीं है। अब चाहे बेईमानी 1 रुपए की हो, चाहे 1 से ज्यादा की हो, बेईमानी बेईमानी है। अब लाख कसम इंसान खाए, लाख इंसान ये कहे मैं ये नहीं करता ना, आप देख लिए। और जो चीज देखिए, बहुत अहम गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत अहम बात समझाना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को समझिए कि अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान जो राबिता उरूज और बंदगी तक लेकर के जाता है वो है मामलात। यानी हमारा आपका लेन देन कैसा है, हमारा आपका रवैया कैसा है, हमारे आपके अंदर अमानतदारी और अमानतदारी में अदायगी कैसी है। हम गए दुकान वाले, क्या मालूम दिया कि उससे पूछा ये सौदा कितने का? कहा भाई ये 10 रुपए का। अब हमने उसको 100 का नोट दिया, उसने 100 का नोट भी दिया, 90 रुपए और वापस दिए। हम बड़े खुश हुए, हमने कहा चलो अच्छा हुआ, 90 रुपए भी मिल गए और सब्जी फ्री में आ गई, पैसा भी नहीं लगा। हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहीं पर अगर आप पलट करके कहिए भाई साहब ये जो हमने 100 दिया था इसको तो रख लिए, फिर आप 90 दीजिए ताकि 10 रुपए आप, इसे कहते हैं यही लेन देन। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो तभी कामयाब हो। अल्लाह ने मुसलमान के दरमियान सिर्फ कामयाबी नहीं रखी है, बल्कि अल्लाह ने कामयाबी
उन लोगों के अफरादों के अंदर नेहा और पिन्हा कर दी है, छिपा करके रखा है, मख्फी कर दिया है कि जिनके अंदर ईमानदारी मामलात में पाई जाती है। अब चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो या इस्लाम का मानने वाला ना हो। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। जरा सा गौर कीजिएगा, ये मामलात जो है हकीकी बंदगी तक हमें लेकर के आते हैं। आज आप बताइए, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाइए, आप वहां पर जितना पैसा देते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, एक नाइट, एक डे या एक पूरा डे का कितना देते हैं, ये आप जितना तय करते होंगे वो देंगे। लेकिन वहां पर क्या आपको किसी चीज की तोड़ फोड़ नुकसान पहुंचाने का अधिकार है? नहीं। लेकिन आपने मस्जिदों और इमाम बारगाहों में दीनी जगहों पर आपने देखा होगा, जब बस नहीं चलता तो वहां का कुछ ना कुछ हम तोड़ के चले आते हैं, कुछ नहीं तो टोटी ही ऐड के चले आएंगे। है या नहीं है? अरे कहिए हाँ, हंसिए नहीं। टोटी ही ऐड के चले आएंगे, ताकि इसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी ना, क्या आपके ऐड देने से पानी निचोड़ जाएगा? नहीं। लेकिन हमने नुकसान तो पहुंचा दिया। क्या बनाने के लिए कभी आए? इस मस्जिद में 1 रुपया दिया बनाने के लिए? तो जब दिया नहीं मेरे अजीजों, तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अब समझे, जहां हम किराए पे रेस्टोरेंट या हॉल बुक करते हैं, लेकिन वहां पर अगर हमने कोई चीज नुकसान पहुंचाई तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है। यहां पर अगर कोई चार्जेस लगा दे आपके ऊपर, तब तो आप पूरे शहर को अपने सर के ऊपर उठा लेंगे। साहब देखा, फला जगह में मस्जिद गया था, एक गिलास गलती से टूट गया और वहां कहने साहब एक गिलास ला करके रखिए। ईमानदारी बताइए, अदालत थी या अदालत नहीं थी? और ये अदालत आपको पेश नहीं आई, क्यों? नुकसान किया है, नुकसान की भरपाई कीजिए। गंदा किया है, गंदगी को साफ कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ रमजान में अगर आप देखिए तो खजूरों का एक अंबार, उसकी गुठलियों का, कहाँ मिला? हमें तो लगता है कि जब ये खाना खाते होंगे तो हम जो हड्डी आती होगी अपने बिस्तर के नीचे रख लेते होंगे। सलवात तो पढ़िए कम से कम। क्योंकि भैया जिसके छिपाने की आदत है वो वही चीजें छिपा सकता है। लेकिन अक्लमंद इंसान जब सोचेगा मैं मस्जिद की सफाई नहीं कर सकता तो गंदा क्यों करूं, कभी सोच रहा है? बंदगी सिर्फ सिमटी इस चीज में नहीं है कि मैं खाली नमाज पढ़ लूँ, मैं खाली रोजा रख लूँ, मैं खाली हज कर लूँ, मैं खाली ज़कात कर लूँ, मैं खाली ज़ियारत पे चला जाऊँ, मैं खाली अपनी इबादत, इस चीज़ में खाली बंदगी सिमटी नहीं। बंदगी बहुत सारी चीज़ों में सिमटी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अगर एक लॉकेट पहनना चाहते हैं, चाहे वो लॉकेट किसी भी चीज़ की हो, लॉकेट अगर आप ऐसे ही पहन लिए खूबसूरत नहीं लगेगी, लेकिन जब तक कड़ियों से कड़ियाँ मिलेंगे नहीं खूबसूरती आएगी नहीं। स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे नहीं खूबसूरती आएगी नहीं। ऐसे ही इंसान के सारे अमल हैं। अगर बंदगी तक जाना है तो सारे छोटे छोटे अमल की कड़ियों को एक माले के अंदर पिरोना पड़ेगा, तब ये लायक होगा कि उस माले के ऊपर तस्बीह पढ़ी जाए या उसको गले में डाला जाए। सलवात तो पढ़िए कम से कम। गौर कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि लैसतिल इबादतो कसरत सियाम व सलात नहीं है कि मान लो हमने कसरत के साथ नमाज पढ़ ली या कसरत के साथ हम बैठ के खाली तस्बीह अल्लाह पूरे जबान भी। और कभी कभी उन अफरादों को देखिए जो बहुत तेजी से फातिहा या नजर दे देते हैं, और कुछ लोग तो इतने फास्ट होते हैं जैसे मालूम है बुलेट ट्रेन, मौलाना का बिस्मिल्लाह नहीं खत्म उनका वाला लीन हो गया पूरा। और ना यकीन हो तो आप देख लीजिए, मुसाफिर करने के बाद जो हम मोमिन को सूरह फातिहा बख्शे, ऐसे लगता है जैसे ट्रेन को ट्रेन से ओवरटेक कर रहे हैं। साहब कौन पहले पहुंचता है, कौन जल्दी पढ़ करके तब वह हासिल कर लेगा? अल्लाह के बंदो रुक करके ठहर ठहर करके पढ़ो, इसलिए कि जितनी देर पढ़ोगे उतनी देर तक सवाब मिलेगा। सही अल्फाज की अदायगी करोगे, मानने वाले को, मरहूमिन को ज़्यादा सवाब पहुंचेगा, उतनी देर तक का वो रहेगा और आपकी अदायगी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मालूम लिया मौलवी जो है वो इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाए और आपने उसके बाद
اور کچھ اتنے عقلمند ہیں کہ بغیر کسی اس کے سب دعا پڑھ لیں اسی میں سے آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے، آپ ان کے لیے دعا کر دیے. ایسے لگ رہا ہے کہ معلوم ہے کہ بس انہی کے لیے دعا کی فکر ہے، ان کو جماعت کے ساتھ نہیں چلنا ہے، کیونکہ جماعت کا نام صرف جماعت نماز میں نہیں ہوتا، بلکہ جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں افرادوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیے اسے جماعت کہتے ہیں. اب چاہے وہ نماز کی ہو، چاہے کھانے کی ہو، چاہے رہنے کی ہو، چاہے سہنے کی ہو، چاہے ہمدردی کی ہو، چاہے رحم دلی کی ہو، کسی بھی چیز کو سب جماعت کے ساتھ سارا کام ہو سکتا ہے. اپنا انجن لے کر کے بھاگے تو انجن ہی جا سکتا ہے، ڈبے نہیں جا سکتے. ایک صلوات اور پڑھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ غور کیجئے گا آپ جن میسیجز کو میں دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جماعت کی توہین مت کیجیے. کبھی آپ دیکھیے وہ افراد جو دعا پڑھتے ہیں یا صاحب زمان یا ابن، شروع کر دیا تو آنکھ بند بند، ایسے لگتا ہے جیسے سب بند ہو گیا، کان بھی بند، آنکھیں بھی بند، سماعت بھی بند، دماغ بھی بند، شنوائی بھی بند، سب بند. اللہ بند. دعا ملا کر کے پڑھو، ہم خوانی ایک ساتھ پڑھو، لوگوں کے ساتھ پڑھو تاکہ سب مومن، ہاں اتنی آواز بلند نہ ہو کوئی چیخ رہا ہے کوئی بالکل مناسب پڑھو کہ تاکہ کوئی اگر نماز پڑھا تو اسے دقت نہ ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں یاد ہے صلوات پڑھیے سب اس کے لیے اس کے لیے. اللہ بندو، آپ کو صلوات پڑھیے آپ دھیمے سے پڑھیے، آپ کو تسبیح پڑھیے آپ تسبیح دھیمے سے پڑھیے. کوئی ضروری ہے کہ ہم سامنے والے تسبیح پڑھ لو اس کا مطلب ہم توہین کر رہے ہیں اس کی؟ اسے نہیں پتا صاحب تسبیح پڑھ لیے آپ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سب باتیں یعنی چھوٹی چھوٹی ہیں جو بندگی کو ڈیمیج کرتی ہیں. جیسے ویسے جیسے ہم کسی سے کہیں صاحب بسم اللہ اور کسی کہیں اے کھانا، ہم وہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے. سمجھنا یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں. تو حقیقی بندگی وہی ہے کہ جہاں پر ہمارے عبادات میں بھی معاملات اچھے ہوں، جہاں پر ہمارے عرف عام میں سماجیات میں بھی ہمارے معاملات اچھے ہوں، جہاں پر ہمارے گھر کے اندر معاملات اچھے ہوں، ہمارے باہر کے اندر معاملات اچھے ہوں، ہمارے ایمانداروں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، غیر مومن کے ساتھ معاملات اچھے ہوں. یعنی ہر چیز کا تعلق، جب ہر چیز ڈیپینڈ ہو جائے گی خدا کے اوپر تو پھر ہمارا رابطہ اللہ سے جڑ جائے گا. اب چاہے وہ عبادت کے کسی بھی مرحلے میں ہو ہمیں کامیابی مل کر کے رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے یعنی اسی مکتب امامیہ میں ہوگی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی حسن مصطفیٰ والحسین شہید بکر اللہ وعلی بن حسین محمد بن علی جعفر محمد وسلم جعفر علی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی بن محمد وعلی حسن علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم امنۃ شرک والنفاق. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعالی فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.